مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ رمضان المبارک کی چند ہی راتیں بچی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے جو نوازا ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو یہ محاسبے کا وقت ہے، نظر ثانی کا وقت ہے کہ ابھی وقت باقی ہے اور ابھی موقع قائم ہے، بازار لگا ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا، جہنم سے آزادی کا، جنت حاصل کرنے کا موقع ابھی باقی ہے۔ اگر کہیں پیچھے کوتاہی ہو گئی ہے، غلطیاں ہو گئی ہیں، دین سے دوری ہو گئی ہے، فرائض میں یا نوافل میں کمی رہ گئی ہے تو ان کو اگلی راتوں میں پورا کر لیجئے۔ لیلۃ القدر کا پورا اہتمام کیجئے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ ایک مرتبہ استغفار کیا ہو لیلۃ القدر میں تو وہ 1000 گناہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ 1 روپے کا صدقہ کیا ہو تو وہ کتنا بڑھ جائے گا، اور 1 رکعت یا 2 رکعت نماز ادا کی ہو تو اس کا کتنا بڑا اجر مل جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگیے۔ انسان زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے کیونکہ انسان گناہ کا اور غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا بہت فضیلت والا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگا کرو اور مجھ سے توبہ کرو۔ اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک گناہ کیا، اس کے بعد اس نے اپنے پروردگار سے کہا، ای ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، یا اصبت ذنبا فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے یا میں نے گناہ کر لیا ہے، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا پروردگار گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے اور اسے معاف بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ بندہ نادان پھر سے گناہ میں پڑ جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر اسے جب یاد آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو وہ پھر سے اللہ سے درخواست کرتا ہے، اے ربی اذنبت ذنبا فاغفر لی، اے پروردگار پھر سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پھر اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے، لیکن بندہ پھر گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر اسے بخش دیتا ہے، اور پھر جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور معافی مانگتا چلا جاتا ہے تو اللہ اسے اس بندے کے بارے میں کہتا ہے، قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا ہے، اب وہ جو چاہے کرتا رہے۔ یعنی جتنے گناہ بھی کر لے گا، اگر ان کے بعد وہ یوں ہی معافی مانگتا رہے گا تو پھر اس کا معاملہ اچھا ہی ہے، وہ بھلا ہی ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کسی بھی گناہ کا۔ توبہ و استغفار کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم میاں عتیق الرحمن صاحب، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیہ علوم میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور پیغام ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ اس سیریز میں کئی مرتبہ شامل ہو چکے ہیں، پیغام ٹی وی کے دیگر پروگراموں میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم نعیم ناصف صاحب، آپ فاضل جامعہ لاہور الاسلامیہ ہیں، اسلامی علوم کے حوالے سے اچھی سمجھ اور اچھی سوچ کے حامل ہیں، اسی طرح خدمت خلق کے میدان میں پیش رہتے ہیں۔ انہیں کئی مرتبہ آپ پیغام ٹی وی اسکرین میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ بہت شکریہ نعیم صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جب ہم توبہ استغفار کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ ہے کیا، تو ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ فرمائیے کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین، اما بعد۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، سحری کے وقت یہ موضوع رکھا۔
وقت بھی وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے نزول کا ہے، اور پھر اس وقت اللہ رب العالمین وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ صحیح۔ تو ایسے وقت میں گناہوں کی معافی کے حوالے سے ایک پروگرام اور پھر ناظرین کو اس حوالے سے اویئر کرنا، یہ بہت ہی اہم کاوش ہے پیغام ٹی وی کی۔ پیغام ٹی وی کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ۔ توبہ اور استغفار یہ کیا ہے؟ دیکھیے جی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطی ہونے کی وجہ سے ہی یہ انسان ہے۔ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، وہ فرشتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر وہ ایک اللہ کی مخلوق بھی ہے کہ جس سے ہوتی ہی غلطیاں اور ہوتی ہی اللہ کی نافرمانی ہے، وہ شیطان ہے۔ تو انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، یہ غلطیوں کی معافی بھی مانگتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے اور اتنا اعلیٰ لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ایسے سمجھے کہ احسن اور اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اور پھر وہ ایک شاعر نے بھی اس حوالے سے کہا ہے نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ اصل میں یہ محنت ہی ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ٹھیک۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ صحیح۔ کہ جب جو ہے وہ کوئی برائی کر لیتے ہیں، کوئی غلطی کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ اللہ کو مطلوب بھی ہے، اور یہ انسان کی ایک جو طبیعت اور نیچر اللہ نے بنائی ہے، یہ اس میں ودیت بھی کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب ایک انسان وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتے ہیں، لگ جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ وہ کیسے کہ اگر تو آپ اپنی خطا کرنے کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں، تو وہ جو نقطہ ایک سیاہ لگا تھا وہ معاف ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور دل پھر ویسا بالکل اجلا ہوا صاف ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر آپ ہٹ درمی دکھاتے ہیں، اگر گناہ کرنے والا وہ اس پر اصرار کرتا ہے، وہ گناہ کے بعد گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آتا، تو وہ جو سیاہ دبا ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھیل پھیل کر وہ پورے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ برائی میں ہی اس کا دل لگتا ہے، برائی کی طرف ہی جاتا ہے، جرائم کی ساتھ ہی اس کا لگاؤ ہوتا ہے، شیطان کا ہی وہ صاحب بنتا ہے، تو پھر اس کو توفیق نہیں ملتی۔ یہاں پر میں ایک نقطہ اس حوالے سے عرض کر دوں، یہ جو عام طور پہ یعنی حدیث پاک میں یہ ہے کہ سیاہ نقطہ ڈل جاتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیے کہ انسان کی عادت یعنی اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ ایک انسان وہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی عادت بننے سے پہلے وہ ایک کام ہوتا ہے، تو ایک کے بعد وہ اس کام پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو وہ اس کی عادت بن جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی اس کی عادت میں شامل ہونا اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اگر تو وہ سٹاپ کر دے وہیں پہ تو پھر تو وہ ختم ہو گیا معاملہ، لیکن اگر وہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس کی عادت میں چیز شامل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ سارا بدن وہ اس میں جو ہے وہ اس برائی میں لپٹ جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک غلطی کا پتلا بنایا ہے، اور توبہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب غلطی ایک مرتبہ ہو جائے تو رجوع کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ محترم نعیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ توبہ کی فضیلت کیا بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں؟ جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ دیکھیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا، توبہ جو ہے یہ تابہ سے ہے نا، صحیح، رجوع کرنے کے معنی میں، لوٹنے کے معنی میں، واپس آ جانے کے معنی میں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا صحیح، کہ اگر آپ ظاہر انسان ہے نا، تو انسان سے گناہ تو ہوتے ہیں،
غلطیاں تو ہوتی ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم والی آیت بھی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کل بنی آدم خطاء خطاء وخیر الخطائین التوابون. توابون. یعنی آدم کی اولاد سے گناہ ہوتے ہیں، گنہگار ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں کرنے والے جو ہیں ان میں سے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. اور اچھے گنہگار وہ ہیں، گنہگار اس کا مطلب اچھے ہوتے ہیں. صحیح. گناہ کرنے والے اچھے ہوتے ہیں، وہ جن سے گناہ ہو جائے تو وہ پھر رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف وہ صحیح لوٹتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ الصلوۃ والسلام. مختلف احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکم دیتے ہوئے کہ استغفار کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اور میں روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. استغفار کرتا ہوں. صحیح. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جن کے گناہ تو نہیں تھے، یعنی ان کو استغفار کی اس طرح ضرورت تو نہیں تھی، صحیح. سو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. تو ہمیں بھی استغفار کرنا ہے. بالکل. وہ استغفار کی یا توبہ کی فضیلت میں وہ حدیث بھی تو آتی ہے جس میں وہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیاباں علاقے میں چلا جاتا ہے. جی بالکل. وہ موجود ہے کہ وہ چٹیل میدان ہے، صحیح، سواری ہے، جی، اور وہاں جا کے سواری بھی وہ لیٹا ہے، سواری غائب ہو گئی اور اس پہ زیادہ راہ ہے، صحیح، ہر چیز. اور جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب چٹیل میدان بیابان ہے، وہاں تو اب وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر چلا جائے اور وہاں مطلب دور کنواں آ جائے، وہاں نلکا نظر آ جائے، چیز ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. گویا کہ وہ اب انتظار کر رہا ہے کہ اب تو موت آ جائے گی. تو اسی کیفیت میں دوبارہ اس کو اونگ آ جاتی ہے، پھر لیٹ جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری زیادہ راہ کے سمیت وہ وہاں موجود ہوتی ہے. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے اپنی سواری دیکھ کے گویا کہ اس کی جان بچ گئی ہے، صحیح، جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بلکہ اس کی خوشی کا عالم بھی بیان کیا گیا. نہیں جی وہ اس نے کہا جی اتنا خوش ہوا، اس نے کہا جی تو میرا بندہ، میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. سو یہ اس کی خوشی کی انتہا تھی. گویا کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے. صحیح. کہ ایک شخص سے اتنی خوشی ہو، سو آپ جب اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو اللہ اس قدر خوش ہوتے ہیں. اور اللہ کی خوشی کیوں ہے؟ آپ اس پہ علماء نے لکھا ہے اور اس پہ آپ غور بھی کریے کہ اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ جب گناہوں سے پلٹتا ہے تو گویا کہ وہ کامیابی کے راستے پہ آ گیا ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ آ گیا ہے، ٹھیک، گویا کہ وہ آگ سے دور ہوتا جا رہا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی، کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. سو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے، اس کی مشکلات سے راستہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک. اب ہماری مشکلات ہیں، میں تو اب یقین کریں لوگ تو حل بتاتے ہوں گے، ہمیشہ یہ حدیث پیش نظر رہتی ہے. مجھے کبھی کوئی پوچھے کہ جی یہ پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں استغفار کریں. صحیح. یعنی استغفار کو لازم کر لیں. صحیح حدیث سے مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نسخہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، راہیں آپ کو اس پریشانی سے، دکھ سے نکلنے کی راہیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور پھر آخری جو اس کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی. اب یہ آج کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ بے روزگار ہے یا بے روزگار نہیں ہے، کم از کم تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. استغفار کیجیے، کوشش کیجیے اور استغفار کیجیے. سورۃ جو نوح ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو واقعہ ہے، جی استغفروا ربکم. عاطف صاحب میرا خیال ہے کہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. نعیم صاحب بات کر رہے تھے تو ایک بڑی اچھا نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، تو میں وہ آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے نا تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جتنی اس شخص کو بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی جس کو سواری مل گئی. اچھا یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کو اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں نا تو میرے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آ جاتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم، اللہ کو کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو جب تک
میں ہوں گا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں جی میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کروں گا. تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے سے کہا کہ مجھے بھی اپنی عزت کی قسم میرے بندے جب تک مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں اسے معاف کرتا رہوں گا. صحیح. تو یہ اللہ رب العالمین جب بندہ کی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں صحیح. کہ اس نے میری عزت کی پرواہ کی ہے، صحیح. یہ میری طرف پلٹا ہے. ٹھیک. تو جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ پھر صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے صحیح. بلکہ وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ گناہوں کو اس کے اجر کا بھی باعث یعنی بنا وہ دیتے معاف تو کر ہی دیتا ہے، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ اس کو اجر بھی عطا فرما یکفر دیتا ہے. عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر. مٹا دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نیکیاں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کتنے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر شفیق ہے. اور پھر یہ بندے کی ہی خوبی ہونی چاہیے انسان کی کہ وہ اگر غلطی کرتا ہے تو معافی مانگے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ان سے غلطی ہوتی نہیں، شیطان وہ کرتا ہی غلطی ہے، وہ رائے راست پہ آتا نہیں. تو جس نے رائے راست سے کبھی بھٹکنا ہے کبھی اللہ کی طرف آنا ہے، یہ ادا ہی اللہ کو پسند ہے. اللہ اور اسی ادا کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے وہ تخلیق کیا. اور کہا وما محترم خلقت نعیم صاحب الجن کو بھی والانس شامل الا رکھنا ليعبدون. چاہیں گے سورہ نوح کے حوالے سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم وہ کو تو قرآن مجید میں وہ تو اس کے ثمرات ہیں. صحیح. توبہ کے جو ثمرات ہیں، فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے انسان کو کہ اس کو آخرت میں وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے. یعنی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ گویا کہ جب اس کے آپ نامہ اعمال ملے تو اس کے دائیں ہاتھ میں ملے، اور جنت کی صورت میں اس کو کامیابی ملے. اصل تو کامیابی یہ ہے. لیکن سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں آپ کو ملتا ہے، جس کی طرف انسان کی طبیعت جلدی ذرا مائل ہوتی ہے، جو جلدی انسان کو میسر آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. صحیح. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ اکبر. یعنی آپ اللہ سے استغفار، وہ بہت بہت بخشنے والا ہے، اللہ سے بخشش طلب کیجئے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تو آسمان سے تم پر بارشیں نازل کریں. رحمت کی بارشیں. اور بارش جب نازل ہوگی تو وہ بارش پانی نہیں ہے، وہ حیات ہے، زندگی ہے، وہ زندگی ہے، وہ آپ کی کھیتیوں کی زندگی ہے، وہ آپ کا اناج ہے. ٹھیک. یعنی اسی بارش سے اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے اناج دیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی اور جن علاقوں میں نہیں ہوتی جہاں پانی نہیں آتا تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں. جس کو پانی میسر نہیں آتا جہاں پہ زمینیں غیر آباد پڑی رہتی ہیں، کسی کام کی نہیں رہتی، مردہ ہو جاتی ہیں. جی. سو پانی جو ہے یہ زمین کو زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے، اور یہ خوراک دیتی ہے. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ استغفار کریں گے، اور یہ بات وہی ہے قریب قریب جو میں نے وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ جو رزق گویا کہ وہاں سے دیتے ہیں. اب اس حدیث کو اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ساتھ ملا لیجئے کہ گویا کہ انسان کی جو رزق ہے اور جو اس کے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کی فراوانی کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کو میسر آتے ہیں. صحیح. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جی. اور اللہ تعالیٰ مالوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ مدد کرتے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اب پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو گویا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ استغفار آپ کو دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں ملا کے دونوں گویا کہ آپ کی جھولی میں رکھ دیتا ہے. اللہ. تو استغفار اتنی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. محترم میاں صاحب استغفار کے حوالے سے کچھ آپ مزید فرمانا چاہیں گے؟ جی جیسے ابھی محترم نعیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ استغفار یہ ہمیں جہاں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی کرواتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے، وہیں یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دنیا کے جو مال و اسباب ہے وہ لینے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے. جیسے ابھی وہ ذکر کر رہے تھے کہ استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بیٹوں سے نوازتے ہیں. ایسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا ویؤتی کل ذی فضل فضلا. اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر استغفار کا ایک ایسے سمجھے کہ فائدہ ذکر کیا ہے کہ وَيُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا. اب اچھا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور عذاب وہ قبر بھی اچھی.
یعنی گویا کہ جب آپ اللہ سے اچھا فائدہ لیں گے توبہ اور استغفار کا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کو دنیا میں مال و متاع کی کمی نہیں ہوگی، اور پھر اسی طرح آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، اور پھر قبر کا جو ایک درمیان کا مرحلہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، وہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، استغفار کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ہنیئا لمن ملئت صحیفتہ بالاستغفار، وہ شخص تو قابل مبارکباد ہے کہ جس کا صحیفہ استغفار سے بھرا ہو۔ ایک عالم کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ قحط پڑ گیا ہے، قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ انہوں نے اس کو کہا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا فقر و فاقہ ہے، میری روزی نہیں ہے، گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں، تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، بانجھ پن ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو قریب بیٹھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مختلف لوگ آئے ہیں، مختلف مسائل پیش کیے ہیں، آپ نے سب کو علاج ایک ہی بتایا ہے؟ تو کہتے یہ میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارشیں بھی برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، وہ آپ کو مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، تمام مشکلات، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، کیونکہ جو بھی پریشانی یا جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہماری اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ، آپ کے اوپر جتنی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ آپ کے اپنی ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزیں تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، سحری کے اس بابرکت وقت میں ہم بات کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کی۔ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ تو یہ وقت استغفار کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے کا ہے۔ محترم میاں صاحب، جو توبہ کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں، اس میں بنیادی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ندامت ہو، اس کے اندر جو گناہ اس نے کیا اس پہ پشیمانی ہو۔ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے؟ حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے کیا آیا؟ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جہاں تک توبہ اور استغفار ان دونوں کا تعلق ہے، اس حوالے سے ویسے تو یہ قریب المعنی ہی ہے، توبہ اور استغفار دونوں ایک دوسرے کے لیے بولے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا فرق ہم کر لیں، استغفار عام طور پر جو ماضی میں انسان کے گناہ ہو چکے ہوں ان کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، اسے استغفار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور توبہ ہوتی ہے جو بندے نے گناہ کیا ہو اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی بندہ اللہ کے سامنے ظاہر کرے، یا اللہ جو مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ پر میں شرمندہ ہوں، اس گناہ سے مجھے معاف فرما، یہ توبہ ہو گئی۔ یعنی بندہ رجوع کر لیتا ہے اس گناہ سے اللہ کی طرف یا اس عمل کی طرف جو اللہ نے اس کے بدلے میں بتایا ہے، صحیح، تو یہ توبہ ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک فرمان بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ویسے توبہ پلٹنے کو بھی کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ من تاب تاب اللہ علیہ، جی جو توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے، یعنی لفظی مطلب یہ بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت اس کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ گویا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی خصوصی نظر عنایت سے محروم ہو جاتا ہے ٹیمپریریلی، بالکل ایسے جب توبہ کرتا ہے تو وہ دوبارہ اسے حاصل دوبارہ ہوتی اسی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ توبہ ندامت ہے۔ صحیح۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو گناہ کرنے کے بعد ایسے سمجھیں کہ ہمارے سامنے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ کوئی گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے اور مزید کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے یار اس سے خطا یا غلطی ہو گئی، وہ اس پر پشیمان ہوتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، یار مجھ سے یہ
کام غلط ہو گیا ہے. صحیح. اور اب دیکھیے اللہ کا یہ کرم اور فضل دیکھیے کہ اگر تو یہاں پر یہ راستہ ویسے ہی بند ہوتا کہ غلطی کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے یا توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ تو بندہ اپنی ضمیر کی ملامت سے ہی دنیا میں مر جاتا کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہوگی، اب کیا ہوگا. وہ گویا کہ اس قدم سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے زندگی چلانے کے لیے، دنیا چلانے کے لیے، اس آدمی کی بذات خود اس کی نفسیات کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک توبہ اور استغفار کا دروازہ رکھ کے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. اور اس اللہ کا ہمیں اس حوالے سے احسان مند ہوتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ہر موقع پر کرتے رہنا چاہیے. خواہ ہم یعنی اچھے کام کر رہے ہوں یا برے کام کر رہے ہوں. ہمیں اچھے کام کر رہے ہوں تو اس حوالے سے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ تیری توفیق سے ہے، اور اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے تھے. اور اسی طرح اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے ہو گئی ہے، اب تو اپنی وہی نظر رحمت اور نظر کرم فرما کہ جو میں نیک عمل کر رہا تھا اس وقت آپ نے فرمائی تھی وہ فرما اور میرے گناہ کو معاف کر دے. بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ندامت اختیار کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے یا اللہ جو مجھ سے اب یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. غلطی یہاں پر میں رک کر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچ کر یا سمجھ کر غلطی کرتا ہے کہ میں غلطی کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا، غلطی کر لوں گا، یعنی وہ گناہ پر اصرار بھی کرتا ہے جان بوجھ کر اور پھر وہ معافی بھی مانگتا ہے. یہ تو کوئی توبہ نہیں ہے. صحیح. بیسیکلی توبہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ عہد کر لیں. توبہ اس عہد کا نام ہی ہے نا کہ یا اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، اب میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پہلا مجھے معاف کر دے. صحیح. ہاں اس کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اہل علم توبہ کی جو یا توبۃ النصوح ہے یا صحیح معنوں میں جو توبہ ہے اس کے 3 ایلیمنٹس بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر ضروری ہے کہ آدمی کی ندامت بھی ہو کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی ہے. دوسرا اس کے اندر عزم بھی ہو کہ میں نے اس کو دوبارہ نہیں کرنا. پھر تیسرا اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، حق تلفی کی ہے، کسی سے کوئی چیز چھینی ہے تو وہ اس کو لوٹا دے، حقوق العباد کے ساتھ ہے تو وہ اس کو لوٹانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. محترم نعیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. رمضان المبارک کیسا سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے توبہ کرنے کے لیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس میں مغفرت نہ کرا سکے اس کے لیے بد دعا بھی ہے، جبریل علیہ السلام کی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. تو اس حوالے سے کیسے ہم اپنے آپ کو اس چیز پر قائل کریں کہ یہ موقع توبہ کا ہے، توبہ کر لو، جلد کر لو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ جو ہے نا ان المتقین فی جنات وعیون، مطلب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے نا کہ وہ جو متقین ہیں، یا تو متقین کی بات کر لیں یا اہل جنت کی بات کر لیں. ٹھیک ہے کہ یہ صفات یا تو اہل جنت کی ہیں یا یہ متقین کی ہیں، کیونکہ متقین ہی جنت میں ہوں گی. تو ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہیں. جی. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں آخری پہر رات کا جو اس میں پھر وہ اٹھتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ عام دنوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، باقاعدہ اہتمام سے آپ اٹھتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے اٹھ کے نوافل ادا کرنے ہیں، تہجد پڑھنی ہے یا آپ نے استغفار کرنا ہے. اسی مقصد کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو سال بھر اٹھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. لیکن یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اس میں آپ نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے، اور یہ وہی وقت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا. تو آپ اگر اس وقت میں اٹھتے ہیں، یہ آخری پہر ہے رات کا، اور اس میں یہ گویا کہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے کہ اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر. اور آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مختلف وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں مختلف طرح کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گویا کہ اعلانات فرماتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی ہے استغفار کرنے والا جس کے گناہ ہوں اور اس کی معافی چاہتا ہوں. المستغفرین فاغفر اللہ. اب اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا، جملہ بولتے ہیں عام طور پہ کہ وہ جوش مار رہی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت متوجہ ہوتے ہیں. وہ جو توبہ کا معنی ہم کر رہے تھے کہ آپ مانگیں. صحیح. اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ متوجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں اور آسمان دنیا پہ ہیں،
سو اس وقت میں انسان اگر نہ مانگے تو یہ گویا کہ محرومی ہے. بالکل یقیناً. سو اس میں رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ اس وقت میں، ویسے تو دن بھر آپ استغفار کرتے رہیں، آپ چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان اللہ. آپ استغفار کرتے رہیں، آپ نماز کے بعد یہ کریں. بہترین الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مروی بھی ہیں. بالکل. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو توبہ کی بات جو ابھی بات یہاں بھی ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جی. کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو نیک نیتی سے، سچائی سے، صحیح. یعنی سچی توبہ کرو، سچائی سے رجوع کرو. تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، یہ جو جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جی. کہ جو توبہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے توبہ نصوحہ کا جس کا ذکر کیا، توبہ نصوحہ تب بنتی ہے جب اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. ایک اس میں ندامت اور شرمندگی ہو، یعنی ڈٹائی نہ ہو. انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اور اس کی معافی مانگتا ہے تو وہ شرمندگی سے مانگتا ہے، جس کی میاں صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس گناہ پر اصرار نہ ہو. یعنی اب اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، میرے دل میں جو بھی ہے اللہ تو اس سے واقف ہیں. کچھ بھی اگر میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی چلیں جو پہلے ہیں ان کی معافی مل جائے اور پھر اگلے ہوں گے پھر معافی مل جائے، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ہی معاف نہیں ہوں گے اس لیے کہ اس وقت آپ نیک نیت ہی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں نے گناہ کیے ہیں توبہ کی مجھے مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس امید پہ کیسے گناہ کر سکتا ہوں کہ میں معافی مانگ لوں گا. بہت سارے لوگ تو یہ تو ہے نا وقت کی، تھوڑے وقت کی بات، بہت سارے لوگ تو اس طرح کر کے گناہ کرتے رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں نیکی کر لیں گے. صحیح. مطلب یہ جوانی ہے، یہ رنگینی کے دن ہے، ایام ہے، تو اس میں ذرا رنگینیاں ہو جائیں، اور جب عمر کا آخری حصہ ہوگا اس میں پھر مسجد ہوگی اور میں ہوں گا، سو مجھے تو نہیں معلوم. لیکن یہ عمر کا حصہ آئے نہ آئے، یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے. اور پھر جو جوانی کا رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، جو جوانی کی عبادت ہے، یہ بہترین عبادت میں سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سو اس میں جب آپ کی صلاحیتیں عروج پر ہوں، جب آپ کے پاس اسباب ہوں گناہ کی طرف جانے کے، اب شیطان آپ کو بلاتا ہو اور آپ کے پاس طاقت ہو، صلاحیت ہو، قوت ہو، اور پھر آپ رک جائیں کہ نہیں میرا اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، تو اصل بات تو یہ ہے. اور جب وہ صلاحیتیں مفقود ہو جائیں، صلاحیتیں ہوں نا، سو وہ مزہ تو وہ نہیں ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بھی ہے نا قرآن کریم میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ کے ذمہ ہے ان کی توبہ قبول کرنا، جو غلطی سے کوئی گناہ کر جاتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اور اس کی اگلی آیت میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے آدمی اور آخر میں آگے کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، جب موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، فرمایا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. محترم میاں صاحب، غفور الرحیم بہت سنتے ہیں ہم، جب کسی کو کہا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، اللہ کا حق ہے، اللہ بخش دے گا. تو ایسے لوگوں کو کیا میسج دیتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عاطف صاحب، بہت اہم سوال کیا. جہاں تک یہ غفور الرحیم کا آپ نے یہ بات کی کہ ہم غلطیاں کرتے ہوئے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم میں سے کہ ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین وہ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. وہ اپنے بندوں کو گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. لیکن وہ ساتھ جو یہ سوچ کر غلطیاں کرتے ہیں کہ میں غلطیاں کرتا ہوں اور وہ غفور الرحیم ہے، ساتھ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عادل بھی ہیں اور اللہ رب العالمین وہ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، یہ بھی صفات اس کی ہیں. اب اللہ رب العالمین کی عدل کا تقاضا، عادل ہے نا، اور اللہ رب العالمین جب عدل فرمائیں گے تو وہ پھر وہاں کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. قرآن کریم میں پہلے سپارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یعنی کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا، کوئی سفارش بھی وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا. اب اللہ رب العالمین کے عدل کے ہاں، ہم تو یہاں ہوتا ہے نا جب عدل کرنا ہو تو سفارشیں بھی چل جاتی ہیں اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں کہ عدل کو روکنے کے حوالے سے، لیکن اللہ رب العالمین جب عدل فرمائیں گے تو اللہ کے عدل کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. اب اللہ رب العالمین نے جب بہت سارے ایسے اعمال ذکر فرما کر کہہ دیا کہ جو یہ عمل کرے گا یہ میرا نیک بندہ ہے، وہ جنت میں جائے گا، اس کا اختتام جنت ہے، تو وہ لا محالہ ملے گا.
صحیح. اور جن کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ جس نے یہ کام کیا، مثال کے طور پہ نماز کے حوالے سے ہے کہ جو فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ اب یہ فرمایا کہ جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ جہنم کے وہ جو غی یعنی ایک وہ ہے وادی یا جو بھی، وہاں وہ گریں گے. اب کوئی یہ کہے جی کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو وہ گویا کہ اس نے اللہ کے عدل کو، اللہ کے قول کا انکار کیا ہے. صحیح. کہ بھئی اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہیں، اور پھر جو اللہ رب العالمین اپنی بات کے سچے اور پکے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. صحیح. تو اس لیے غلطی اور خطا کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ بھئی میں یہ غلطی اگر اس سوچ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین میں غلطی کروں اس کے بعد توبہ کروں نہ کروں، یا میں دوبارہ اس کو نہ کرنے کا عہد کروں نہ کروں، بس جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. بلکہ اللہ کو جو پسند ہے نا وہ صرف خطا پسند نہیں ہے، خطا کے بعد توبہ پسند ہے. اور توبہ میں اور توبہ میں جو چیزیں ہونی چاہیے ان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کرنا ہے. بلکہ میاں صاحب اس حوالے سے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے. بالکل ایسے ہی. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، کہ بے وقوف وہ ہے، ناسمجھ وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا جاتا ہے اور اللہ پر امیدیں بھی باندھے رکھتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات اس حوالے سے، ابھی یہ ماہ رمضان ہے نا، تو اب کوئی روزہ نہ رکھے اور روزہ نہ رکھے اور کہے جی اللہ معاف کرنے والا ہے. بھی اللہ رب العالمین نے معافی کے لیے تو یہ روزوں کا کہا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بھئی جس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے غفور ہونا تھا وہ تو عمل آپ کر ہی نہیں دے. اسی طرح من قام لیلۃ قدری ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بھئی جس کام عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے رحیم اور غفور ہونا تھا وہ عمل تو آپ کر ہی نہیں رہے. عمل تو آپ وہ کر رہے ہیں کہ جس پر اللہ کو غصہ آئے، ناراضگی ہو. تو جب اللہ کی ناراضگی اور غصے کو دعوت دیں اور دعوت دے کر آپ یہ سمجھیں کہ میں معاف ہو جاؤں گا، پھر وہاں معافی تو نہیں ہوگی نا. محترم نعیم صاحب، بہت سے لوگ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکیوں کی طرف راغب بھی ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر پہلی صف کے نمازی ہیں، بھلائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کی طرف سے ان کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، تو مجھے استغفار کی، توبہ کی کیا ضرورت ہے. گویا کہ اگر کسی کا فرض کر دیں، ہر انسان تو خطا کار ہے، فرض کریں کسی انسان کو کوئی گناہ نہیں ہے تو کیا وہ بھی توبہ استغفار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں جس کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ توبہ کیا کرو، اس لیے کہ میں بھی روز 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نیک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے ہیں تو آج کا نیک آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے یہ سمجھ کے کہ میں نیک ہوں، مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیسے معلوم ہے کہ وہ نیک ہے؟ یعنی نیکی جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ نہیں ہے، میرا نیک بننا، میرا بظاہر جو میری شباہت ہے یہ نیکی کے لیے کافی نہیں ہے. میرے اعمال ہیں جو میں اعمال کرتا ہوں ان کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے کہ نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے. یہ جب میاں سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، ایک بندہ جو ہے وہ گناہ اس لیے چھوڑتا کہ میں توبہ کر لوں گا اور میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ جو توبہ کرے گا اس کو کیا گارنٹی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ صحیح. اس کو معافی جو اس نے مانگی ہے اس کو لازمی طور پہ معافی مل گئی ہے، کیونکہ بہت ساری موانع ہیں نا اس میں کہ جیسے حرام کا کھانا جو ہے ایک معنی ہے اور موانع ہیں. تو آپ کو کیا معلوم کہ موانع میں سے کوئی معنی موجود نہ ہو آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے، آپ کا استغفار جو ہے آپ کو اس کی معافی ملی نہ ہو. سو آپ کو یہ تسلی ہے ہی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. آپ تو امید رکھتے ہیں کہ میں نے آپ پوری اپنی طرف سے نیک نیتی سے، اور وہ جو ضوابط ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا، بلکہ اس پہ ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ جو تھا نا توبہ نصوحہ، تو اس میں ہے کہ اصرار نہ ہو گناہوں پہ اور اس میں شرمندگی ہو. اور ایک تو وہ جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ وہ اگر حقوق العباد میں سے ہے تو وہ واپس، ایک اور بات بھی ہے اس میں. امام شوکانی لکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر جب اللہ سے معافی مانگے نا
جی تو پھر گڑ گڑا کے معافی مانگے, رو کے معافی مانگے, آنسو بہا کے معافی مانگے, گریہ زاری ہو. گریہ زاری سے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا نا تو رونے جیسا منہ بنا لیں. صحیح. مطلب اللہ کے سامنے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب دعا کرتے تھے تو دعا میں اصرار کرتے تھے, گناہوں میں اصرار نہیں کرنا, صحیح, لیکن دعا میں اصرار کرنا ہے. ایک بات کو آپ بار بار دہراتے تھے. ٹھیک ہے. بار بار ہم نے بہت سارے لوگ جو ہمارے یہاں کے بزرگ تھے, ہم دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف, وہ کہتے ہی جاتے تھے, وہ کہتے ہی جاتے تھے. مطلب ایک بات کو اصرار سے کرنا اللہ تعالیٰ سے, گویا کہ انسان. اور یہ عام سی بات ہے, جب ہمارے عام رویوں میں سے ہم جب اصرار کرتے ہیں کسی چیز کے لیے. بلکہ وہ لوگ تو مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اگر آپ نے مانگنے کا سلیقہ اپنے سیکھنا ہو تو آپ اپنے جو مانگنے والے ہیں, جو بھکاری ہیں, ان سے سیکھ لیں. وہ کیسے مانگتے ہیں؟ اگرچہ وہ جائز نہیں ہے چمٹ کے مانگنا, لیکن آپ کے لیے جائز ہے. اللہ سے چمٹ کے مانگیے, اصرار سے مانگے. وہ آپ کے ساتھ گاڑی کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں, وہ آپ کو دعائیاں دیتے ہیں, وہ آپ کو واسطے ڈالتے ہیں, وہ بیچ میں جھوٹ بولتے ہیں, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, بٹ وہ یعنی وہ آخر تک کوشش کرتے ہیں. صحیح. سو ہمارے ہاں جو توبہ ہے اس میں بدقسمتی سے وہ توبہ, بہت سارے لوگوں کی توبہ اوپر سے توبہ ہوتی ہے. وہ اس طرح کی توبہ ہے کہ جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہو نا, اور کہیں آپ نے پہلے ہم دیکھتے تھے, آج کل تو خیر وہ نہیں رہا, کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی اس میں گانے شانے لگے ہوتے تھے. وہ گانے لگا کے وہ خود بھی بدتمیز سنتے تھے اور وہ سب کو سناتے تھے. کوئی روکتا بھی تھا تو بسوں کا رک جاتے تھے, بسوں کا نہیں رکتے تھے. اچھا, وہ گاڑی چلا رہا ہے, گانے اس نے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ جاتے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ گانے بند کرتا تھا, کہتا تھا توبہ 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 میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یہ کہہ کے وہاں سے گزرا, پھر اس نے گانے لگا لیے. اللہ. تو مطلب توبہ کہنے کو تو اس طرح بھی توبہ ہوتی ہے, کوئی توبہ اثر نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی اثر نہیں ہے, یعنی آپ کے منہ کے الفاظ ہیں. صحیح. سو یہ نہیں ہے, آپ نے اللہ سے توبہ کرنی ہے اس ضابطے پر, صحیح معنوں میں کرنی. جی نعیم صاحب, بہت آپ نے شاندار گفتگو کی ہے. توبہ کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو بدلہ ہے وہ ہم کسی صورت میں کبھی نہیں دے سکتے. اور اگر ہم نعمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے تو کیا یہ چیز توبہ کے قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا بدلہ نہیں دے رہے, یا اس قابل نہیں ہے کہ ہم دے دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دن میں استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم الواحد اکثر من 70 مرہ, یا دوسرے الفاظ میں 100 مرہ بھی آیا ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ناظرین, یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر, مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں توبہ اور استغفار کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سے فرامین ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بار بار توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین قرآن کریم میں فرمائی ہے. لیکن ہم آج کے دور میں مختلف رویے دیکھتے ہیں کہ ہم توبہ سے دور رہتے ہیں اور توبہ اور استغفار سے ٹال مٹول کا شکار رہتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میاں صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ سیرت کے کچھ واقعات ایسے بتائیں کہ کچھ صحابہ کرام جن سے کچھ خطائیں ہوئی تھیں, غلطیاں ہوئی تھیں, انہوں نے توبہ اور استغفار کیا, اور ان کی توبہ کا کیا شان تھی یا کیسی توبہ تھی جو انہوں نے کی. اللہ اکبر. توبہ ایسا عمل ہے کہ جو بندہ دل سے کرتا ہے نا, تو اللہ رب العالمین کو بھی بڑا پسند ہوتا ہے, بندہ خود بھی بہت جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے. جب یہ ساری توبہ کی گفتگو ہو رہی تھی نا, تو میرے سامنے بہت سارے واقعات آ رہے تھے. تو ایک واقعہ تو بڑا پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ جس نے ایک فرد تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. تو اب جب اسے ندامت ہوئی اپنے گناہ پر, تو اس نے معافی چاہی, تو وہ کسی کے پاس گیا, جا کے کہا جی کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, کوئی ہے راستہ؟ اس نے کہا جی نہیں ہے. تو اس کو بھی ختم کر دیا 100. پھر وہ ایک اور کے پاس گیا کہ کوئی میرا توبہ کا, اللہ سے معافی کا کوئی ذریعہ مجھے بتاؤ. تو اس شخص نے, اس جو نیک بندہ تھا, اس نے کہا جی آپ اپنی بیٹھک تبدیل کرو, جہاں آپ بیٹھتے ہیں, یعنی آپ دوسری جو بستی, وہاں فلاں بستی میں چلے جاؤ. ابھی راستے میں تھا کہ وہ اس کو موت آ گئی. اب وہ دلی طور پر اپنے گناہوں پر شرمندہ تھا, اللہ سے
یہ عہد کر چکا تھا کہ یا اللہ میں آئندہ جو ہے وہ یہ غلطیاں اور خطائیں نہیں کروں گا، اور پھر اس کا عزم یہ تھا کہ اب میں جو پہلے جہاں رہ کر میں اس گناہ پر میں مجبور ہو جاتا تھا یا یہ میں گناہ کرتا تھا، اب میں اس سوسائٹی کو ہی چھوڑ کر میں اس سوسائٹی میں موو کر جاؤں گا کہ جہاں نیکوکار لوگ ہوں گے، جہاں رحم دل ہوں گے، جہاں اس گناہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اب جب وہ یہ عہد کر کے نکلا، راستے میں ڈیتھ ہو گئی، حالانکہ وہ کوئی نیک کام کر نہیں سکا، لیکن اللہ کو اس کا یہ توبہ اتنی پسند آئی کہ جب فرشتے لینے کے لیے آئے نا، وہ حدیث میں سارا منظر بیان ہوا ہے، فرشتے لینے کے لیے آئے، اچھائی والے برائی والے دونوں نے آپس میں مکالمہ بھی ہوا، اور پھر بالآخر جن کی فتح ہوئی تھی یا جن کا جو لے کے گئے تھے وہ اس کو وہ لے کے گئے تھے کہ جو نیک فرشتے جو اللہ کی جنت والے فرشتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اسی طرح جب ہم توبہ کی قبولیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون اس سے ایک برائی سرزد ہو گئی تھی، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آگے اپنی برائی کا اعتراف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مہلت دی بچے کی جو ہے وہ تاکہ وہ پیدا ہو لے اور وہ اس کی جان نہ جائے۔ تو اسی طرح جب وہ یعنی ایک موقع آیا کہ وہ بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آ کے کہتی کہ مجھے پاک کر دیجئے مجھے میرے گناہ سے۔ تو پھر ایک وقت آیا جب وہ پاک ہونے کا موقع آیا نا، تو پھر اس وقت سنسار کی سزا اس کو دی گئی۔ ہاں جی، اس کو سنسار کی سزا دی گئی۔ تو کسی نے ایک یعنی کہ جب پتھر مارا تو اس کی خون کی جو چھین تھی نا وہ پڑی، وہ غالباً سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان پر پڑی۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ ایک برا لفظ ان کے حوالے سے کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ وہ تو اللہ کے حضور توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اگر اس کی توبہ وہ زمین پر تقسیم کر دی جائے تو سارے گناہ گار معاف ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اس خاتون کا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے کہ آپ ایک فاسق عورت کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اسے فاسق کہتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو اتنی اس کی توبہ پسند آئی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر اس خاتون کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ رب العالمین سب کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یعنی اتنی پسند آئی توبہ اللہ کو اس کی۔ اور پھر اسی طرح توبہ کی قبولیت کے حوالے سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دیکھیں تو وہ جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 صحابہ سیدنا کعب بن مالک، سیدنا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تینوں اصحاب تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے رومی سلطنت کے خلاف جہاد کے لیے جانا ہے تو سب لوگ تیاری کر لیں۔ تو اس سے پہلے آپ کبھی بھی اس طرح اعلان نہیں فرماتے تھے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس موقع پہ آپ نے اعلان فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر تیاری کی، سب نے تیاری کر لی۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی 2 سواریاں تھیں اور میں اچھا خوشحال تھا، تو میں نے بھی ایک طرح سے کسی حد تک میری بھی تیاری تھی اور میں مطمئن تھا۔ تو موقع وہ آ گیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے لیے جانے لگے تھے تو وہ کہنے لگے کہ وہ نکلنے لگے، اس وقت باغات پکے ہوئے تھے، یعنی جو ایک مدینہ کی مختلف مصروفیات میں لگے رہے، دھیان نہیں رہا، اور باغ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر صورتحال ساری ایسی بنی کہ میں نہیں جا سکا، پیچھے رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے جو لوگ نہیں گئے تھے ان کی حاضری لگوائی، بھئی ہاں کیوں نہیں گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے جو ہے وہ جو عذر تراشے وہ بیان کیے۔ 3 صحابی اس وقت تھے کہ جنہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو سوائے عذر کے کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں ہے، ہم سے سستی ہو گئی، اپنی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ورنہ ہماری تیاری بھی تھی، ہمارے پاس وسائل بھی تھے، سارا کچھ تھا، سستی ہو گئی ہے۔ اب جب اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، اور وہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 50 دن وہ جاری رہا، 40 دن کے بعد تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ تو 50 دن تک جو ہے وہ صحابہ اکرام ان سے جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ رہا۔ اور آپ یہاں پر دیکھیے کہ
ان کی توبہ، وہ توبہ کے ڈیوریشن میں تھے، تو توبہ اللہ کے سامنے اپنی اس سستی پر اس قدر نادم تھے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، تو کوئی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے ذرا کہ وہاں پر لوگ تو اور بھی موجود تھے جی جو مسلمان نہیں تھے، جن پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے نہ وہ ان کی طرف گئے اور نہ ہی انہوں نے کوشش کی کہ یار وہ ہی ہم سے بول چال کر لیں۔ صحیح۔ اور پھر آپ اس سے آگے دیکھیے کہ اسی دوران کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دوران غسان کا جو ایک قبیلہ تھا، اس کا جو بادشاہ تھا، اس نے میرے پاس ایک بندہ بھیجا اور کہا کہ اگر وہاں آپ کا بائیکاٹ ہو گیا، ہمارے ساتھ تعلق قائم کرو، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ ہاں جی، بندہ بھیجا یا کسی لیٹر کا بھی ذکر آتا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ جی۔ تو اب دیکھیے کہ اگر تو ان کے دل میں ہوتا کوئی مرتبہ کوئی اس طرح کی بات، یا یعنی سچی ندامت یا توبہ کی وہ نہ نیت ہوتی، تو وہ کہتے یار کہ اچھا پروٹوکول مل رہا ہے، ایک بادشاہ کی ہے، تو ادھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہاں تو ہمارا بائیکاٹ ہوا پڑا ہے، مومن تو ہم ہیں، ہاں، اور یہ بھی نہیں پتا ابھی تک کہ کتنی دیر بائیکاٹ جاری ہے۔ انہوں نے کہا جی نہ، ہم رہیں گے مریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، ہم یہیں رہیں گے۔ ہم سے غلطی ایک سستی ہو گئی ہے، اب ایک غلطی کے بعد اگلی غلطی پھر دہرا لیں، صحیح، یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ صحیح، کہ موقع بھی تھا، ایک آفر بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے، اور پھر بالآخر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر ایسی قبول ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کا ذکر قرآن کریم میں قیامت کی دیواروں تک محفوظ کر دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ اللہ اکبر۔ محترم نعیم صاحب، توبہ کے معاملے میں اکثر لوگ ٹال مٹول کا شکار رہتے ہیں، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، یہ گناہ کر لیتا ہوں، پہلے یہ کر لوں، پہلے ہی معاملہ سے نپٹا لوں، تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ توبہ میں جلدی کریں؟ جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میاں صاحب جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اس میں ایک وہ بات بھی ہے جس کا ہم اس سے پہلی بریک میں بات کر رہے تھے، جی، وہ یہ تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں، توبہ کر لوں گا اور معافی مل جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی، سو ضروری نہیں ہے کہ توبہ کی اور معافی مل گئی۔ آپ کو تو، ہمیں تو نہیں پتہ نا، اس کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو معافی مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، حضرت قعب والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یعنی 50 دن کم و بیش جی تک تو نہیں ہوئی، صحیح، یعنی ایسا نہیں تھا۔ اب ہم، وہ صحابی رسول ہیں، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ انہوں نے معافی صحیح طرح مانگی نہیں ہوگی، توبہ ٹھیک طرح کی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گناہ اور ان کی توبہ قبول ہونے میں اتنا وقت لگ سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے توبہ میں اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہو سکتا ہے کسی کی توبہ قبول ہی نہ ہو۔ سو یہ سمجھ کے گناہ کرتے رہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر سے میں ہاتھ اٹھاؤں گا اور ادھر سے میرے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں گے۔ اب یہ جو بات آپ نے جو ابھی سوال کیا، اس میں یہ کہ ہمارے ہاں بہت ساری امیدیں ہیں جس کی وجہ سے ہم توبہ کی طرف نہیں آتے۔ ایک امید ہی ہوتی ہے کہ وقت پڑا ہے، معافی مانگ لیں گے، کل مانگ لوں گا، پرسوں مانگ لوں گا، رات کو مانگ لوں گا، جمعہ کے دن مانگ لوں گا۔ سو ہم، شیطان امیدیں دلاتا ہے اور ہم اس امید پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ بعض لوگ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے مانگ لیں گے۔ صحیح۔ سو یہ ایک امید ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ کی طرف نہیں آتے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گناہ اتنے ہو گئے ہیں، اللہ سے اب مانگیں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اب سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ وہ پھر وہ بندے ڈھونڈتے ہیں کہ میری تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں سننی، آپ کو نیک بندہ ڈھونڈے، اس سے جا کے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ خود وہ، یعنی وہ یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب ہماری اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یہ دعا استغفار ہو یا عمومی دعاؤں میں سے کوئی دعا ہو، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ مسکنسیپشن ہے کہ گناہ گار کے اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اور وہ واقعہ موجود ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، جب وہ بارشیں بند ہوئیں اور وہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ کی مجلس میں ایک آدمی ہے جو بہت گنہ گار ہے۔ سو اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا نا کہ اللہ اب تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، یعنی یہ سارے لوگ جان جائیں گے کہ وہ میں ہوں جس کی وجہ سے سب پہ آفت آ گئی۔ سو اسے دل میں ہی، یعنی وہ بولے نہیں ہیں، وہ گڑ گڑائے نہیں ہیں، انہوں نے آوازیں نہیں دیے انہوں نے، سو اللہ نے بارشیں برسا، وہ پورا واقعہ بارش برسا دی۔ سو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ اللہ نکلا تو کوئی بھی میں نہیں، جان بوجھ کے بچوں کے وقت کم ہے تو میں اس کا پورے کا ذکر نہیں کر رہا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اچھا اب بارش برس گئی، آپ نے تو فرمایا تھا، تو اللہ نے کہا اس نے معافی مانگ لی، اس نے رجوع کر لیا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو تب نہیں بتایا تھا جب وہ
گویا کہ باغی تھا جب گنہگار تھا، اب تو وہ میرا ہو گیا، اب تو اس نے میرا. سو اس میں سبق یہ ہے کہ وہ گنہگار آدمی تھا. سو کسی بندے کو، کسی آدمی کو اس وجہ سے توبہ نہ کرے یا وہ اللہ سے مانگے نہ کہ میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں اور میں کیا کروں. اور پھر اس میں یہ بات، اس کا لحاظ ضرور ہونا چاہیے اور ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو جی آپ کی زندگی میں وہ بخشا جا سکتا ہے. صحیح. آپ کوئی گناہ، لوگ پوچھتے ہیں، لوگ باقاعدہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ گناہ ہے، کیا یہ بھی معاف ہو جائے گا؟ وہ گناہ ہے، وہ میں تو یہ جرم کر چکا، وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی معاف ہو جائے گا. آپ اللہ سے مانگیے. اور وہی کا واقعہ یاد آ رہا ہے جن کو نبی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو کہتے ہیں رسول اللہ اسلام تو ٹھیک ہے، دین تو اچھا ہے، لیکن میں بندہ بہت برا ہوں، میں کیسے اسلام قبول کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تو حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے وغدراتی و فجراتی، اے اللہ کے رسول میں نے جو غداریاں کی ہیں، جو میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. تو وہ حیران ہو کے کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو اللہ واقعی سارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. ناظرین، یہ توبہ کا وقت بھی ہے اور موقع بھی ہے. نہ وقت گزرے اور نہ موقع ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیجئے. گناہ سب سے ہوئے ہیں، کسی گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھیے کہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے. اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور کسی گناہ کو اتنا چھوٹا نہ سمجھیے کہ اللہ کے علم سے خارج ہے. اللہ کے علم سے کوئی گناہ خارج نہیں ہے. اللہ سے بھاگنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سامنے آیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے اور اللہ کی طرف آ جایا جائے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ سے بھاگ کے جایا جا سکتا ہو. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ سے چھپا جا سکتا ہو. لہٰذا ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے اگر ڈانٹ بھی کھاتا ہے تو بھی ماں کے پاس ہی آتا ہے، اس سے بھاگتا نہیں ہے، اس سے دور نہیں جاتا. تو اللہ بھی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہی ایک حل ہے. لا ملجأ من اللہ الا الیہ. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں. تو لہٰذا اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیے، تمام خطاؤں کا اعتراف کیجئے جیسے ہمارے والدین نے کی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اعتراف کر لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بھی کہیے کہ ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم فقیر اور محتاج ہیں. اگر تو نے معاف نہ کیا تو نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیے، اللہ 2 قدم آپ کی طرف آئے گا. جیسا کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے یا چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. جو ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ کے قریب اس کی قریب آتا ہوں، میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. ناظرین، یہاں پہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور میں درخواست کروں گا محترم میاں صاحب سے جو ہمارے پروگرام میں شریک ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اس پروگرام کو ختم کریں. محترم میاں صاحب دعا کیجئے، اللہ ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین آمین آمین. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لیلۃ القدر کی صحیح معنوں میں تلاش کریں اور اس میں صحیح معنوں میں عبادت کریں. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ناظرین، اختتام بہت اہم ہوتا ہے. والاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے. لہٰذا ان آخری ایام میں جو رمضان کے بچے ہیں، ان میں کوشش کیجئے کہ پچھلی کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا جائے. دنیا داری اور دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کو بھی مد نظر رکھیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں صبح و شام، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنے مہمانوں کا مشکور ہوں جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، جن سے ہم مستفید ہوئے. بہت شکریہ میاں صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر. محترم نعیم صاحب، بہت مہربانی آپ سے. جزاکم اللہ خیر جی، بارک اللہ فیک. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.